ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزم فیض القرآن میں اور قرآن سمجھنے کی دعوت پر شرکت فرمانے والے علماء اہل سنت و احباب ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، نو شہ بزم جنت، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور سب مل کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. قرآن کریم کے وہ پیغامات اور وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل بندوں کو دیے، بالخصوص میدان بدر میں، کہ انہیں اللہ نے فتح و نصرت سے نوازا، غلبہ دیا، فاتح بنایا.
اور ادھر کفار و مشرکین کو اللہ نے ذلت دیا، انہیں ہلاکت دیا، اور وہ سب کے سب مغلوب ہوئے۔ بظاہر آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے بندے تو سبھی ہیں، پھر اللہ نے ایسا دو رخہ فیصلہ کیوں کیا کہ اپنے بندوں میں کچھ کو عزت دے، وقار دے، بلندی دے، فتح دے، نصرت دے، اور انہی بندوں میں کچھ کو ذلت دے، خواری دے، رسوائی دے، ہلاکت دے۔ گویا بظاہر انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل نہیں کیا، لیکن ایسا سوچنا محض غلط ہے، باطل ہے، بے معنی ہے۔ اللہ کے بندے تو سبھی ہیں، لیکن کسی کو عزت، کسی کو ذلت، کسی کو نعمت، کسی کو ہزیمت، کسی کو نصرت اور کسی کو ہلاکت، یہ الگ الگ جو اللہ کی بارگاہ سے سوغات مل رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، بلکہ ان کے کیے کا نتیجہ ہے، ان کی آپ کارکردگی کا صلہ ہے۔ تو اللہ نے جن نوازشات سے مسلمانوں نے بدر کو مالا مال کیا، اس کا ذکر تو پہلے کئی جمعوں سے مسلسل ہوتا رہا، آپ سنتے رہے، اور اب کفار و مشرکین کو جو ذلت ملی اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے، کیوں ان کو اللہ نے ذلیل اور رسوا کیا۔ تو یہ اپنے کیے کا انہوں نے صلہ پایا۔ یہ اگر ہٹ دھرمی نہ کرتے، یہ اگر بغاوت نہ کرتے، یہ اگر رسول اعظم کی نبوت و رسالت کی مخالفت نہ کرتے، تو شاید انہیں یہ ذلت کا سامنا کرنا نہ ہوتا۔ یہ انہوں نے ایسا کیا اور شیطان کی مدد کا سہارا لے لیا، اللہ کی مدد کو فراموش کر گئے، اور مسلمانوں نے شیطان کے مکر و فریب کو اور شیطان کے کسی حربے کو ناکام بنایا، اللہ کی مدد کے منتظر رہے۔ دونوں میں فرق تو واضح ہو گیا نا، بندے تو سبھی ہیں، لیکن ایک وہ بھی بندے ہیں جن کے سامنے شیطان کی مدد بھی آ رہی ہے، شیطان کا تعاون بھی آ رہا ہے، شیطان سہارا بننے کو بھی تیار ہے، لیکن جب شیطانی کوئی حربہ سامنے آتا ہے تو لا حول پڑھ کر اسے سائیڈ کرتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ مجھے تو اپنے خدا کی مدد چاہیے، اپنے مولا کی رضا پہ راضی ہوں میں، وہ چاہے گا تو مجھے فاتح بنائے گا، اور وہ چاہے گا تو مجھے ہلاک کر دے گا۔ اللہ کی مدد کا سہارا لیے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں اپنی مدد دے دی، اور جن کو شیطان کی قوت پہ ناز تھا، رحمانی مدد کے طلبگار نہ ہوئے، تو انہیں شیطان کی مدد پہنچ گئی، اللہ کی مدد انہیں نہیں پہنچی۔ اب آپ کا جواب مل گیا کہ اللہ کے بندے تو سبھی ہیں، لیکن انہیں اپنے کیا کے صلہ ملا ہے۔ کاش کہ انہوں نے بھی مسلمانوں کی طرح جب شیطان نے سراقہ ابن مالک کی شکل میں آ کر ان کا حوصلہ بڑھایا تھا نا، اور مکے سے لے کر بدر تک پہنچا دیا تھا، اور بدر کے میدان میں ڈٹا رہا،
اور پھر اپنی جماعت کو لے کر جب الگ ہو رہا تھا تو ایسے وقت میں انہیں ہوش آ گیا ہوتا اور سمجھ لیا ہوتا انہوں نے کہ یہ تو شیطان کا مکر ہے، شیطان کا فریب ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، لیکن انہوں نے اس وقت بھی نہیں سمجھا اور اپنی ہٹ دھرمیوں پر اور اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ تو اس نے جو چاہا وہ کر دیا، اللہ کی ذات پر کہاں الزام آیا؟ اللہ کی مدد کا جو منتظر رہا تو اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیج کر اس کی مدد کر دیا، اور جو شیطان کا منتظر رہا اس کی مدد کا، وہ تو موقع دیکھتے ہی راہ فرار اختیار کر گیا۔ تو اب ناکامی نہیں ملے گی تو کیا ملے گا، ذلت نہیں ملے گی تو کیا ملے گا؟ اللہ نے فرما دیا کوئی الزام میرے سر نہ رکھے۔ بدر کے میدان میں جو کفار کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، جو ان کے جانی اور مالی نقصانات ہوئے، جو انہیں پریشانیوں نے گھیرا، یہ سب ان کے اپنے کیے کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، بدلہ ہے اس کا تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے جانے سے پہلے تمہارا پہنچا۔ اور وہ تمہارا کیا پہنچا؟ وہ تمہارا عمل، وہ تمہارا نظریہ، وہ تمہاری سوچ۔ یہ تو آدمی کے جانے سے پہلے پہنچ جاتا ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے نا بھی نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار پڑھیے، درود و سلام کی کثرت کیجئے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے جانے سے پہلے یہ چیزیں رب کی بارگاہ میں پہنچیں گی، اور پھر اسی کی روشنی میں آپ کے واسطے فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ پہلے جاتا ہے، آپ بعد میں جاتے ہیں۔ اس لیے اعمال کی دنیا کو وسیع کرنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ کے جانے سے پہلے آپ کی بھیجی ہوئی سوغات رب کی بارگاہ میں موجود رہے۔ انہوں نے کیا بھیجا؟ نافرمانی بھیجا، بدعمالی بھیجا، بغاوت بھیجی، مخالفت بھیجی، نبی کی توہین بھیجی، اس طرح کے برے عمل بھیجے۔ گئے بعد میں، بھیجا پہلے، اور جب بھیجا تو پھر ان کے بھیجی ہوئی سوغات کی روشنی میں ہی تو فیصلہ ہوگا نا۔ اللہ نے ان کی سوغات کو اور ان کے بھیجے ہوئے اعمال کو دیکھا اور پھر اس کا صلہ دے دیا، وہ ان کے حق میں مضر ہو گیا، ان کے حق میں مضر ہو گیا۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ کوئی نہ کہے معاذ اللہ کہ اللہ نے ان پر ظلم کر دیا، نہیں، ان کے بھیجے ہوئے اعمال کا انہیں صلہ مل گیا۔ اور آگے رب ارشاد فرماتا ہے، یعنی اس سے پہلے جو ذکر ہوا ہے نا کہ فرشتے انہیں مار رہے ہیں ان کی پیٹھ پر، اور پھر فرشتے ان سے کہیں گے چکھو اب یہ عذاب، یہ سب کیوں ہوگا؟ ان کے اپنے کیے کا صلہ ہوگا۔ آگے رب ارشاد فرماتا ہے کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فاخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور، وہ اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا۔ بے شک اللہ قوت والا، سخت عذاب والا ہے۔ یعنی ان بدر کے کفار و مشرکین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو آپ نے سنا ہے، تاریخ میں دیکھا ہے، قرآن میں جس کا ذکر آیا ہے، یہ سب
ان کے اپنے بھیجے ہوئے سوغات کا صلہ تھا۔ اور کیسے کوئی کہہ دے کہ بھئی انہی پر کیوں ایسا ہوا، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا، انہی پر نہیں ہوا، بلکہ جب جس نے ایسا کیا تو اللہ نے ان کو وہی صلاح دیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف بدری لوگوں کے ساتھ ہوا، بلکہ اللہ نے مثال پیش فرما دی جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور۔ فرعونیوں کا معمول آپ نے سنا ہے نا، بڑی تفصیل سے ذکر گزرا ہے سورہ بقرہ میں، پھر دوسری جگہوں پر ذکر آیا ہے نا کہ فرعون نافرمانیوں پر ڈٹا رہا، اللہ کی بغاوت کرتا رہا اور اس کے بھیجے رسول کی توہین کرتا رہا، اس کے لوگ اس کے حواری بنے رہے، تو اللہ نے ان کے کیے کا صلہ دیا، نہ کہ اللہ نے ظلم کیا، ان کے کیے کا صلہ یوں دے دیا کہ اللہ نے انہیں دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ غرق بھی کیا تو کیسے؟ خدا کی قدرت پہ قربان جائے بندگان خدا، اللہ چاہتا تو یوں ہی زمین دھس جاتی، وہ سب کے سب غرق ہو جاتا، یہ بھی تو غرق کا ایک طریقہ تھا۔ اللہ چاہتا تو انہیں پہلے ہی ورغلا دیتا اور وہ دریائے نیل میں جاتے، اور پھر دریائے نیل کی موجیں تیز ہوتی، تھپیڑے بڑھتے، سیلاب آتا اور پوری قوم کو وہ سیلاب اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ یہ بھی تو غرق کا طریقہ تھا، غرق ہو ہی جاتے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھے کوئی، یوں غرق نہیں کیا، نہ زمین میں دھسا کر، نہ سیلاب کو بلا کر، نہ بارش کو برسا کر، یہ غرق کا طریقہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے دریائے نیل میں جو غرق کیا تو اس طرح سے غرق کیا کہ اسی دریائے نیل سے پہلے جناب موسیٰ کو اور ان کی قوم کو پار لگا دیا، اسی دریائے نیل سے، ہے نہیں، اسی دریائے نیل سے جناب موسیٰ علیہ السلام گزرے، اور ان کی قوم میں ہمت نہیں تھی، تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو عیاں کرنے کے لیے پاٹ بنا دیے، راستے بنا دیے، ایک پل کی طرح سے وہی پانی بن گیا، اور ایک دو نہیں بنے بلکہ 10 راستے بنے، 10 قوم تھی نا، 10 راستے بنے، اور بظاہر تو وہ پانی ہی لگ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے چلو چلو دریا کو پار کر لینا ہے، قوم دیکھ کر گھبرا جاتی، ارے یہ پانی کے تھپیڑے ہیں، یہ موجیں، یہ تلاطم، ہم جائیں گے تو غرق ہو جائیں گے، پار کب لگیں گے؟ جناب موسیٰ نے فرمایا میرے رب کی قدرت پر مجھے یقین ہے، چلو میرے ساتھ، خدا ہمیں بھی پار لگائے گا، تم سارے پیروکاروں کو بھی ہمارے ساتھ پار لگائے گا۔ قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے فرمان پر بھروسہ کیا نا، کیا، اگر بھروسہ نہیں ہوتا وہ ہرگز نہیں جاتے، بھروسہ کیا۔ جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں نا، خدا کے نبی کہہ رہے ہیں اوروں کی زبان بدل سکتی ہے لیکن خدا والوں کی دی ہوئی زبان کبھی ٹل نہیں سکتی، اور جب جناب موسیٰ کی زبان نہیں ٹل سکتی تو میرے پیغمبر کا فرمان کب ٹل سکتا ہے؟ نبی جو فرماتے ہیں وہ خدا کی مرضی ہوتی ہے، بولی نبی کی ہوتی ہے، فرمان خدا کا ہوتا ہے، اس لیے نبی جو فرما دیں یہ مت سوچو کہ ارے وہ تو عبداللہ کے بیٹے نے ہی کہا ہے نا میں کیوں مانوں، یہ مت سوچنا، بلکہ نبی کا فرمان دیکھنا، سمجھ لینا زبان تو مصطفیٰ کی ہے، کلام ان کے خدا کا ہے۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا مجدد آدم سرکار اعلیٰ حضرت نے جب ہی فرما دیا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو ہوگا یہی ہوگا۔
وہ اہل قرآن فرقہ ہے نا، اہل قرآن نام رکھ دیا اپنا، وہ کہتے مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے پاگل پنے کی باتیں نہ کرو، قرآن بھی تو میرے مصطفیٰ کا ہی دیا ہوا ہے کہ نہیں؟ جو لوگ اہل قرآن بنے ہوئے ہیں، حدیث سے مطلب نہیں، مجھے حدیث کا کوئی کام نہیں، مجھے تو صرف اللہ کا کلام چاہیے، ان پاگلوں سے کوئی پوچھے کیا جبریل تمہارے پاس لے کر یہ کلام آئے؟ ان میں سے کسی کے پاس آئے؟ کوئی دنیا میں ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ چیلنج کرے اور اس چیلنج کا جواب دے دے کہ ہاں ہاں میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے بتایا کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ ہوا کیا؟ کوئی بتا دے کبھی ہوا؟ یہ قرآن کو ہم نے قرآن سمجھا کیسے؟ میرے مصطفیٰ نے ہی بتایا۔ نبی جس کو قرآن کہہ دے وہ قرآن ہے، نبی جس کو اپنا فرمان کہہ دے وہ حدیث ہے۔ نبی کا ہی دیا ہوا سب کچھ ہے، نبی پر ہی یہ کلام آیا اور نبی نے بتا دیا کہ یہ قرآن ہے۔ اب جو لوگ اہل قرآن بنے پھر رہے ہیں، حدیث سے مطلب نہیں، بتائیے کہ ان کے عقیدے میں خرابی ہے کہ نہیں، عقل کا نقص ہے کہ نہیں، حماقت ہے کہ نہیں؟ نبی سے ہی دیا ہوا ایک چیز کو تم مان رہے ہو اور نبی سے ہی دیا ہوا دوسری چیز کا انکار کر رہے ہو۔ یہ تو جب ہوتا کہ قرآن آنے کی کوئی اور صورت ہوتی اور نبی کا فرمان جدا ہوتا تو تم کہہ سکتے تھے مجھے قرآن سے مطلب ہے، حدیث سے نہیں، لیکن یہاں میرے خدا کو یہ گوارا ہی نہیں ہے۔ میرے خدا کو تو مصطفیٰ کی زبان پسند ہے، مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والے فرمان پسند ہے، مصطفیٰ کی زبان سے کلام نکلتا ہے تو خدا کی وہی مرضی ہوتی ہے، خدا کی اس میں رضا ہوتی ہے۔ اس لیے نہ حدیث سے انکار کیا جا سکتا ہے نہ قرآن سے، یہ سب نبی کا ہی دیا ہوا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے مثال میں فرما دیا کہ یہ جو انہیں رسوائی ملی، یہ جو ذلت ملی، یہ جو ہلاک ہوئے، اور ایسی ذلت سوچ بھی نہیں سکتا آدمی۔ اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو کیسے دیتا ہے اور لینے پہ آتا ہے تو کیسے لے لیتا ہے۔ پوری دنیا میں کبھی کوئی نہ پہلے سوچ سکا، آج بھی سن کر حیرت ہی ہوتی ہے۔ ابو جہل جیسا ظالم، کافر، غرور اور گھمنڈ میں اکڑنے والا، پورے مکے کی دھرتی پر اپنا روب، اپنا رتبہ، اپنی شان و شوکت قائم رکھنے والا، جو وہ کہے پوری قوم وہی بولے، اس کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا۔ کتنا دبنگ آدمی تھا، اور اللہ جب ذلیل کرنے پر آتا ہے تو اس کے سامنے نہ بندے کی طاقت کام آتی ہے، نہ شجاعت کام آتی ہے، نہ دلیری کام آتی ہے، نہ فکر کام آتی ہے، نہ اس کی سوچ کام آتی ہے، نہ عقل، نہ ہنر، نہ ذکاوت، نہ فراست، سب کے سب دھری رہ جاتی ہے۔ اللہ جب لینا چاہتا ہے نا تو ایسے لے لیتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابو جہل جیسا بڑا ظالم، بڑا کافر، بڑا نبی کا دشمن، سب سے سخت، اور بدر کے میدان میں اللہ نے جب ذلیل کرنا چاہا نا تو ابو جہل کو بچوں سے پٹوایا، سمجھ رہی نا؟ اور بچوں سے پٹوایا نہیں، بچوں نے ہلاک کر دیا، پاؤں قلم کر دیا، گردن کاٹ دی۔ یہ کام کیا بچوں کا تھا؟ اور بچوں سے ہو سکتا تھا؟ بچے اتنے بڑے دلیر، کوئی کشتی کا میدان ہو اور آدمی اس میں سوچے، بڑا نامور پہلوان میدان میں اترے اور اس کے مقابلے میں کوئی بچے کو بھیجے تو قوم کہے گی، پبلک کہے گی بڑی حماقت ہے۔ ارے پہلوان ہے نامور تو کسی نامور کو بھیجو، بچہ کیا کرے گا؟ لیکن اللہ نے بتا دیا کہ جب اس کی مدد آتی ہے تو ایسی مدد آتی ہے، اور جب وہ کسی نبی کے دشمن کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی طاقتور کا انتخاب نہیں کرتا، بلکہ ننھے کمزور بچوں سے کام لے لیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، جناب موسیٰ علیہ السلام
نے قوم سے کہا چلو، اور چلے۔ حضرت موسیٰ نے پہلے ہی پوچھ لیا تھا اللہ سے کہ یہ دریائے نیل پار کرنے کی جو بات ہے رات کے اندھیرے میں، میں ہماری قوم غرق ہو جائے، تو اللہ نے فرما دیا تھا موسیٰ اطمینان رکھو اپنے خدا کی ذات پر، نہ ڈوبو گے نہ قوم ڈوبے گی، میں جو کہوں بس عمل کر لو، جاؤ قوم کو لے جاؤ، پار ہو جاؤ گے۔ اور چلے تو پہاڑ بن گیا، پل بن گیا دریائے نیل میں، ساری قوم پاس ہو گئی۔ پیچھے فرعون کا لشکر اور فرعونی دیکھ رہے تھے، قوم پاس ہو گئی۔ اب انہوں نے بھی قدم بڑھا دیا، اور پھر قدم بڑھانے کی ان کے گھوڑوں میں ہمت نہیں رہی۔ فرعون آگے آگے تھا، پوری قوم پیچھے تھی، آگے بڑھنے کی ہمت گھوڑے میں نہیں تھی۔ تو اللہ نے ان فرعون کے گھوڑے کو راغب کرنے کے لیے اور اس کو دریائے نیل کی طرف قدم بڑھانے کے لیے ایک حکمت اختیار کی۔ یہ خدا کی قدرت دیکھی، چاہتا تو ویسے ہی غرق کر دیتا نا، لیکن یوں غرق نہیں کرے گا، اللہ اپنی قدرت سے دکھائے گا، اے فرعونیوں دیکھو تمہارا خدا جب چاہتا ہے تو تمہیں جیسے لوگوں میں کچھ کو پار لگا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو تم جیسے لوگوں کو غرق کر دیتا ہے۔ وہی دریا ہے، وہی روانی ہے، وہی پانی ہے، وہی مجدھار ہے، وہی تلاطم ہے، وہی موجیں ہیں، وہی تھپیڑے ہیں، کوئی پار لگ رہا کوئی غرق ہو رہا۔ جانے کی ہمت نہیں ہوئی، وہاں نہیں ہمت پڑ رہی تھی قوم میں، تو حضرت موسیٰ کے فرمان نے سہارا دے دیا، ان کے فرمان نے سہارا دے، چلو چلو میں دیکھ لوں گا، یہ سہارا بن گیا۔ اور یہاں فرعون آگے آگے تھا، قوم پیچھے پیچھے، گھوڑے نے قدم روک دیا، جائے گا گھوڑا بھی جانتا ہے جاؤں گا تو ڈوب جاؤں گا۔ اللہ نے اس کے قدم کو کیسے بڑھایا؟ جناب جبریل کے ذریعے جنت سے گھوڑی بھیجی، اسی نسل کی، اسی رنگ و روغن کی، اسی رنگت کی گھوڑی لے کے آگے آگے جناب جبریل آئے۔ اب گھوڑی کو جب گھوڑا دیکھے گا نا تو گھوڑا یقیناً مائل ہو جاتا ہے، اور جب گھوڑے نے اپنے آگے اپنی نسل کی، اپنی حیات کی، اپنی کوالٹی کی جب گھوڑی دیکھی نا تو فوراً اس کے پیچھے ہو گیا۔ اور وہ تو گھوڑی تھی نہیں، وہ تو جبریل لے کے آئے تھے ہیلا، اور وہ گھوڑی جبریل لے کر جو آئے تو دریا میں اس گھوڑی نے قدم بڑھا دیا، اور جو ہی دریا میں قدم گھوڑی نے بڑھایا، گھوڑا بھی آب و تاب فوراً قدم بڑھا دیا، گھوڑے نے بھی بڑھا دیا فرعون کے۔ گھوڑی تو غائب ہو گئی، وہ تو محض لالچ دلانے کے لیے آئی تھی نا، گھوڑی تو غائب ہو گئی، یہ کود گیا، اور جب کودا تو اس کا دیکھا دیکھی قوم کودی، سب کودے، کودتے گئے غرق ہوتے گئے، کودتے گئے غرق ہوتے گئے، ایک ایک کو چن چن کر اللہ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا، اور جسے چاہا تو بچا لیا۔ تو یہ بدریوں کے ساتھ جو ایسا ہوا تو اللہ نے فرمایا یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ میں نے ان پر ظلم کیا، یہاں پر بھی میرے خدا کی ان کے ساتھ رحمت ہی رہی ہے، ورنہ اللہ چاہتا تو اپنی قدرت کاملہ سے انہیں کوئی اور سخت ترین عذاب کا نقشہ بنا کر دے دیتا، لیکن اللہ نے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں نہ ہے بھئی، اس نے جیسے جس کو چاہا عذاب دے دیا، تو انہیں تو دریائے نیل میں غرق کیا، انہیں اس طرح سے ذلت رسوائی دی۔ اس کے علاوہ بھی تو کوئی خاکہ بن سکتا تھا، کوئی اور بھی تو طریقہ ہو سکتا تھا، لیکن اور کسی طریقے کو اختیار نہ کر کے صرف بدر کے میدان میں ظالموں کو لہو لہان کیا گیا، ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا، ناکام بنایا گیا۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ ان کے کیے کا صلہ ہے، اور میرے خدا کی رحمت یوں ہے کہ آگے کوئی بڑا انتقام نہیں لیا گیا ہے، بلکہ اسی طرح ان کو ذلیل کیا گیا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی رحمت عام ہے، نبی کی رحمت سے کوئی مایوس نہ ہونے پائے، ورنہ اور بڑا کوئی خاکہ تیار ہو سکتا تھا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ کذب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فاخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب، جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور اور اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا۔ کیوں پکڑا؟
اس لیے کہ ان اللہ قوی شدید العقاب، کہ بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب والا ہے۔ اس کے پاس قدرت ہے اس لیے پکڑ لیا، بھئی جس کے پاس قدرت ہوگی وہی نا مجرم کو پکڑے گا، قدرت اس کے پاس ہے تو پکڑ لیا، اور پکڑ لیا تو کسی کا چارہ بھی نہیں ہوا کہ اس کے چنگل سے کوئی چھٹکارا حاصل کر لے، کوئی بھاگ جائے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ کوئی حکمراں کسی مجرم کو پکڑے گا تو وہ تو اپنا ہیلا حوالی کر کے نکل سکتا ہے، بڑے بڑے مجرم جیل سے فرار ہو جاتے ہیں، جیل سے بھاگ جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ لیکن اللہ کی پکڑ ایسی نہیں ہے جیسے دنیا کے حکمرانوں کی، ان کے چنگل سے تو ظالم نکل سکتا ہے، اللہ کے ید قدرت سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکم الحاکمین ہے، پوری دنیا کا سلطان اعظم ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم۔ یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں۔ یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ جس کو میں جو دے دیتا ہوں نا وہ دے دیتا ہوں، اسے نہیں لوٹاتا، نعمت بھی دیتا ہوں ذلت بھی دیتا ہوں، اور جس طرح سے نعمت بدلتا نہیں ایسے ہی مجرم اور خطا کار کی سزا بدلتا نہیں۔ ہاں، سزا گنہگار بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ فرمان خداوندی کی سے غفلت، خدا کے فرمان اور احکام کی نافرمانی، جیسے نمازوں کا نہ پڑھنا، داڑھیوں کو منڈانا، خلاف شرع کام کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ ساری برائیاں ہیں نا ہماری جماعت میں، ہمارے سماج میں ہیں، لوگ بچے نہیں ہیں، لیکن یہ ایسے گناہ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ کی بنیاد پر معاف فرما دیتا ہے، یا خدا اپنے کرم سے ان گناہوں کو چاہے تو معاف فرما دے، لیکن وہ گناہ جو نبی کی شان میں کیا گیا ہو، توہین کی گئی ہو، نبی کی شان میں گستاخی کی گئی ہو، محبوبان خدا کی دل آزاری کی گئی ہو، اور یا اللہ کی شان میں توہین کی گئی ہو، اللہ کے محبوب بندوں کی تنقیص کی گئی ہو، خدا ایسے مجرم کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ سمجھ رہے؟ ایسے مجرم کو معاف نہیں کرتا۔ لہذا جو دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، غیر مقلد ہوں کے مقلد، شیعہ، رافضی، چکڑالوی، قادیانی، جتنے باطل فرقے ہیں، ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے گناہ وہ ہیں جس سے شان رسالت کی تنقیص ہوتی ہے، اور اللہ کو یہ کبھی گوارا نہیں ہے، اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی ادنا توہین خدا کو قبول و منظور نہیں ہے، اس لیے ان کو ضرور اس کی سزا ملے گی۔ چاہیے انہیں بھی کہ آج ہی وقت ہے، جیسے وفاداران مصطفیٰ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہا لیتے ہیں، ایسے ہی وہ بھی عقیدہ اہل سنت کے مطابق اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کا عہد کر لیں، اور اپنی بدعقیدگی سے بعد آ کر خدا کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں، ورنہ کوئی چارہ اور نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے اور نعمت جو دیتا ہے تو بدلتا نہیں ہے۔ کب تک؟ ذالک بأن اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں جب تک وہ خود نہ بدل جائیں۔ سمجھ رہے؟
نعمت اس وقت تک ان پر جاری رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنے عقیدے نظریات پہ قائم رہیں، اور جب وہ خود بدل جائیں تو پھر سب کچھ بدلنے لگے گا۔ یہ ان کے بدلاؤ کا صلہ ہوگا، نعمت چھین لی جائے گی، عزت چھین لی جائے گی، وقار چھین لیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کسی کو دی ہوئی نعمت نہیں چھینتا۔ پھر کیسے عزت دار ذلیل ہو گیا، پھر کیسے معزز آدمی رسوا ہو گیا؟ تو یہ اس کے کردار اور اس کے عمل نے کرا دیا، اس کے نظریات اور اس کی کارکردگی نے کرا دیا۔ اللہ نے فرما دیا میں نہیں بدلتا، بلکہ ان کے اپنے بدلاؤ کی وجہ سے یہ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ جب تک وہ خود نہ بدلیں، بے شک وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور اللہ نے فرمایا جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور، انہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائیں نا، یہ ان کی وجہ سے، ورنہ اللہ نے تو شرافت دی تھی قوم بنی اسرائیل کو، اللہ نے اونچا مقام دیا تھا نا۔ اس زمانے کی تمام امتوں میں قوم بنی اسرائیل کو فضیلت ملی تھی، جیسے آج امت مصطفیٰ کو ساری امتوں پہ فضیلت ہے۔ سب میں کثرت بھی ہے، سب میں زیادتی بھی ہے۔ جتنی امت اللہ نے مصطفیٰ کو دیا ہے، کسی نبی کو ایسی امت نہیں ملی۔ سمجھ رہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل بروز محشر 120 صفیں لگیں گی تمام نبیوں کے امتوں کی۔ سمجھیے گا کتنی امت کس کی ہے۔ حضرت موسیٰ کی امت، ابراہیم کی امت، زکریا کی، یحییٰ کی، جناب ہارون کی اور جناب عیسیٰ کی، پچھلے انبیاء جتنے سب کی امتیں نہیں نا، سارے نبیوں کی امتیں، اور میرے مصطفیٰ کی امت۔ آپ سب کس کی امت میں؟ خیال معلوم ہے نا؟ معلوم ہے نا؟ معلوم نہ رہے تو معلوم کر لیجئے، نوجوانوں کو بتائیے، بچوں کو بتائیے، کبھی دھوکہ نہ کھا جائیں۔ ہم سب پر خدا کا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا، بلکہ اس نبی کا امتی بنایا ہے جو نبی سارے نبیوں کا تاجدار ہے، سارے رسولوں کا پیشوا ہے۔ اس نبی کے ہم امتی ہیں۔ رب چاہتا تو اس کی قدرت سے بعید نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہمیں پیدا کر دیتا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں، کسی اور نبی کی امت میں، ہے نا؟ لیکن نہیں، خدا نے ہمیں کس کا امتی بنایا؟ اس نبی کا جو رسول اعظم، محبوب اعظم ہے، اس نبی کا امتی بنایا۔ پھر بھی نادان کتنے بڑے ناقلے ہیں، اللہ کی عطا پہ شکر گزار نہیں ہوتے، بلکہ ایسا معظم نبی پانے کے بعد بھی اس سے ہمسری کے دعوے دار بنے، برابری کے دعوے دار بنے، اپنے کو اس سے برابر ٹھہرا رہے ہیں، ان کو اپنے برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے کہ نہیں؟ اب جب ایسا ناشکرا کوئی ہو جائے گا تو اسے اس کے کیے کا صلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا، پہلے ملا اور ملے گا۔ اللہ نے فرما دیا، تو نبی فرماتے ہیں کہ بروز محشر 120 صفیں لگیں گی امتوں کی، اور 120 صفوں میں نا 80 صف میرے سرکار کی ہوگی۔ توجہ فرمائیے کتنی کثرت ہے میرے نبی کی امت کی۔ 80 صف نبی کی ہوگی، اور 40 میں سب ہوں گے، 40 میں سب ہوں گے، 80 میں اکیلے میرے سرکار ہوں گے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی، اور نبی کے صدقے یہ شان ہے امت مصطفیٰ کی۔ نبی کی امت کا رتبہ وہ ہے کہ پیچھے انبیاء کی امت کا مقابلہ ہی نہیں۔ نبی نے اپنی امت کی فضیلت یوں بتا دی، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ یہ نبی کی امت کا عالم ہے، نبی کا رتبہ دیکھیے کتنا اونچا ہوگا۔
نادان لوگ کتنی جہالت کی بات کر دیتے ہیں. امت کو دیکھے خالی. نبی فرماتے ہیں میری امت کے علماء نبی فرماتے ہیں انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں، جبکہ انبیاء بنی اسرائیل خود درجے میں اونچے اور ان کے انبیاء درجے میں اونچے. اور نبی فرماتے ہیں ہماری امت کے علماء کا یہ رتبہ ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں. جس کی امت کے علماء کی پوزیشن یہ ہو، اس امت کے نبی کی پوزیشن کا عالم کیا ہوگا. بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے جب بھی کہا ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. تو قرآن دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ جیسے آل فرعون، ان کے اگلوں کا دستور، انہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائیں، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا. ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا. کوئی اللہ کی ذات پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ اللہ نے ظلم کر دیا قوم فرعون پر، آل فرعون پر. اللہ نے فرمایا نہیں، ہم نے تو رتبہ اونچا کیا تھا، ہم نے تو انہیں عزت دی تھی، لیکن ان کے کیے کا صلہ یہ ملا کہ رب فرماتا ہے کہ ان کے گناہوں کے سبب فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب ظالم تھے. کوئی خدا کو ظالم نہ کہہ دے معاذ اللہ. اللہ نے فرما دیا وہ خود ظالم تھے، وہ ظالم تھے. اس ظالم کے ظلم کا صلہ ملنا ہی چاہیے. وہ ظالم تھے، اللہ نے ان کا انہیں صلہ دے دیا. اللہ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، بلکہ جو ان کا کردار تھا اس کے تئیں اللہ نے اس کا صلہ دیا. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لائے. سمجھ رہے نا، جانوروں سے بدتر ہیں وہ لوگ. بہت اہم بات ہے. اب جب جانور سے بدتر قرآن نے کہا ہے تو وہابیوں سے شادی کیسے کریں گے؟ جانور سے کریں گے. دیوبندیوں سے شادی گویا جانور سے شادی کر رہے ہیں. آپ تو جانور ہیں نہیں، میں نہیں کہہ رہا، کوئی مجھے نہ کہ قرآن نے کہا ہے. یہ جتنے بددین ہیں یہ انسان ہی نہیں ہیں. اور کوئی نہ جانور کہہ دے تو قرآن کہہ رہا جانور بھی نہ کہنا، جانور بھی ان سے بھلے ہیں، یہ جانور سے بدتر ہیں. جانور نبی کی شان میں توہین نہیں کرتا اور یہ تو نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں. اب بتائیے، بہت سے لوگ غفلت میں وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، بدعقیدوں سے رشتہ کرتے ہیں نا اپنی بچیوں کا، وہ کہتے ہیں وہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا جانور سے بدتر ہیں. اب گویا کہ آپ اگر کسی وہابی کی لڑکی کو لا رہے ہو تو ایک جانور کو لا رہے ہو، جانور کو نہیں، جانور سے بدتر کو لا رہے ہو، اس سے بھی گری پوزیشن. اور اپنی لڑکی کسی وہابی کے گھر دے رہے ہو تو گویا اچھی خاصی بچی کو آپ جہنم میں ڈھکیل رہے ہو، جانور کے ساتھ کر رہے ہو. اور جو جانور کے ساتھ رہے گا اس سے بچے کب انسان پیدا ہوں گے؟ انسان پیدا ہوں گے؟ نہیں پیدا ہوں گے. نسل خراب ہو جائے گی، ماحول خراب ہو جائے گا، دین سینوں سے نکل جائے گا، ایمان کی روشنی ختم ہو جائے گی. تم نے تو تھوڑی سی غلطی کیا، صرف لالچ میں دولت دیکھ کر، پراپرٹی دیکھ کر، جائیداد دیکھ کر تم نے اپنی بچی کا عقد کر دیا نا، مر کے چلے جاؤ گے. لیکن آنے والا دن جو ہے ان کے حق میں مضر ہوگا. ان سے جو نسلیں آئیں گی وہ سب کون ہوں گی؟ قرآن کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا
اور ایمان نہیں لائے، یہ حال ہو جائے گا۔ جانور پنپنے لگیں گے، جانور کی پیداوار ہوگی۔ بظاہر شکل یہ بھی پتہ چلا کہ جانور ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پورے جسم پہ بڑے بڑے بال ہوں، آنکھیں سائیڈ میں ہوں اور ہاتھ اور پاؤں سے چلے، یا کوئی کو پر لگا ہو اڑے۔ یہ سب جانور کی ایک ایک کوالٹی، ایک ایک شکل ہے۔ انسانی شکل میں بھی جانور ہوتے ہیں، انسانی شکل میں جبہ پہنے، کپڑا پہنے، لباس پہنے، داڑھی رکھیں، ٹوپی لگائیں، مسجد میں آئیں، پھر بھی اللہ کے نزدیک جانور سے بدتر ہیں۔ اب پتہ یہ چلا جانور اور انسان میں فرق یہ ہے، جس کے سینے میں ایمان کا نور ہے وہ انسان ہے، جس کے سینے میں نور ایمان نہیں، انسانی شکل رکھ کے وہ جانور سے بدتر ہے۔ انسان بنیے، جانور نہ بنیے۔ آگے پھر آپ سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔